اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ اور رکن صوبائی اسمبلی عامر صدیقی کی میٹرو ون نیوز آمد، میٹرو ون نیوز کے ڈائریکٹر امیر علی چانڈیو اور نمائندہ خصوصی جنید جاوید سے ملاقات، جبکہ بلدیاتی خبروں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کونسل میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ اور رکن صوبائی اسمبلی عامر صدیقی نے میٹرو ون نیوز کا دورہ کرتے ہوئے ڈائریکٹر امیر علی چانڈیو اور نمائندہ خصوصی جنید جاوید سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران میٹرو ون نیوز پر چلنے والی خصوصی بلدیاتی بلیٹن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر نے دفتر کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ سیف الدین ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ میٹرو ون نیوز عوامی مسائل کو سب سے زیادہ اجاگر کرتا ہے اور شہر کراچی میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں نے آج میٹرو کے پورے دفتر کا بھی دورہ کیا۔ میٹرو چینل کو میں پورا باقاعدگی سے دیکھتا بھی ہوں، اور نام بھی میٹرو ہے نا، تو اس سے ہماری بڑی توقعات ہیں کہ یہ کراچی کے مسائل کو اسپیشلی اٹھائے گا، اس کو ہائی لائٹ کرے گا، پازیٹیولی بھی کرے گا اور تنقید بھی کرے گا، دونوں چیزیں کرے گا اور کر بھی رہا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ جن ایشوز کو آپ کا چینل ٹیک اپ کرتا ہے اور آپ کے جو اینکرز ہیں ماشاءاللہ جتنی تیاری سے وہ آتے ہیں، بہت اچھا۔ میں نے پورا نظام آج آپ کا دیکھا، اونر سے بھی ملا میں آپ کے، وہ بھی ظاہر ہے کہ بہت اس معاملے کے اندر مجھے نظر آئے کنسرن ہے ساری چیزوں کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مل کر، میڈیا تو ظاہر ہے اس وقت آواز ہے ہماری نا، اور میڈیا ہمارا فیس ہے، اس وقت جو فیس ہے کراچی کا، تو یہ سب مل کر اگر کام کریں گے، جدوجہد کریں گے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ کراچی بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سیف الدین ایڈوکیٹ نے میٹرو ون نیوز کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ کیمرامین ایان خان کے ساتھ جنید جاوید، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام دوست نمائندوں نے اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے بلدیہ ٹاؤن کی یو سی نمبر 5 اور وارڈ نمبر 3 میں سیوریج لائن بچھانے کا کام شروع کر دیا۔ اس اقدام سے علاقے کے مکینوں کو طویل عرصے سے جاری نکاسیات کے مسائل سے ریلیف ملے گا اور ٹاؤن انتظامیہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل سرگرم عمل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام دوست نمائندوں کی کاوشوں سے بلدیہ ٹاؤن میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام دوست نمائندوں کی کاوشوں سے بلدیہ ٹاؤن میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی اور وائس چیئرمین عجب خان سوات عوامی خدمت پالیسیوں کے تحت یونین کونسل 5 وارڈ 3 میں نئی سیوریج لائن بچھانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ علاقہ طویل عرصے سے سیوریج کے نظام سے محروم تھا، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ کونسلر مرتضی علی ایوان اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی کاوشوں سے یونین کونسل 5 وارڈ 3 میں ٹاؤن چیئرمین نے کام کے آغاز کی ہدایت دی تھی، جس کے بعد ٹاؤن میونسپل کارپوریشن بلدیہ کے اپنے ذاتی فنڈ سے ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوا۔ ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے کہا ہے کہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام کروا کر دینا چاہتے ہیں۔ عوام نے ہمیں منتخب کیا گیا ہے، ہم کسی صورت عوام کو پریشانیوں میں نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاب کے مختلف علاقوں میں اسپرے مہم جاری ہے۔ چیئرمین طارق عزیز بلوچ کا کہنا ہے کہ عوام کی صحت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاب کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ، وائس چیئرمین جام محمد جوکھیو اور میونسپل کمشنر محمد نواز مہر کی خصوصی ہدایت پر ڈینگی اور ملیریا کے خاتمے کے لیے گڈاب ٹاؤن کی تمام یو سیز میں مسلسل اسپرے مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ علاقہ مکینوں نے اسپرے مہم پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ بروقت کارروائی سے مچھروں کی افزائش میں نمایاں کمی آئی ہے اور ماحول میں بہتری محسوس ہو رہی ہے۔ چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے کہا کہ ہم گڈاب ٹاؤن کی عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں۔ شہریوں کی صحت صفائی اور سہولت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے۔ ڈینگی اور ملیریا کے خاتمے کے لیے گڈاب ٹاؤن کی تمام یو سیز میں مسلسل اسپرے فیلڈ انسپیکشن اور عوامی آگاہی مہم جاری ہے۔ انتظامیہ دن رات فیلڈ میں موجود ہے اور میں خود مختلف علاقوں میں کارکردگی کا جائزہ لے رہا ہوں۔ ٹاؤن چیئرمین نے کہا گڈاب ٹاؤن کے عوام کا تعاون قابل تعریف ہے۔ میں تمام رہائشیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ گھروں کے صحن پانی کے ٹینک اور نالیوں کو صاف رکھیں تاکہ مچھر کی افزائش کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ ہماری کوشش ہے کہ گڈاب ٹاؤن صفائی، نظم و ضبط اور صحت عامہ کے لحاظ سے ایک مثالی علاقہ بنے۔ میونسپل کمشنر محمد نواز مہر نے کہا کہ اسپرے مہم کے دوران تمام عملہ بھرپور جذبے کے ساتھ اپنے فرائض ادا کر رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ لی جاتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اضافی ٹیمیں بھی بھیجی جا رہی ہیں۔ ڈینگی اور ملیریا کے خلاف یہ جنگ صرف سرکاری اداروں کی نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کی ہے، اس لیے عوامی تعاون ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر MND نور علی جمالی،
علی، ڈائریکٹر پراپرٹی سہیل یار خان، ڈائریکٹر انفارمیشن رضوان صابر، ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ ہدایت اللہ شیخ، لائے آفیسر سہیل قاضی، ڈپٹی ڈائریکٹر HRM سرفراز احمد کھتری، PSMC علی مہر، PS چیئرمین لال جان ونی اور دیگر بھی موجود تھے۔ وائس چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن نعمان صدیقی نے عوام کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ ناظم آباد میں فلاور شو کے ساتھ ساتھ اہم شاہراہوں کی بہتری کے منصوبے بھی جلد شروع کیے جائیں گے۔ مزید کیا کہہ رہے ہیں، سنتے ہیں ہمارے نمائندے عزیز عارف کے ساتھ ان کی گفتگو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی خبریں آ جاتی ہیں کہیں سے، ورنہ برائی KMC کی طرف دیکھو تو پھر دل جلتا ہے، لیکن ٹاؤن کی طرف جاؤ تو پھر تھوڑا سا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین جو ہیں وہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں پیشنر کی بات کروں تو وہاں سے تو گلا دبا دیا جاتا ہے، لوگ قبروں میں جا رہے ہیں، یہاں پہ لیف انکیشمنٹ قیمت میں گروپ انشورنس یا فائنینشیل اسسٹنٹ دے کے ان کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو تھوڑے دن چولہے جل جاتے ہیں۔ آج میں آیا ناظم آباد ٹاؤن، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائس چیئرمین ہے نعمان صدیقی، جو یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی پروگرام ہو، گلی محلے شاہراہ ہوں، سید محمد مظفر چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ریٹائرڈ ملازمین کا مقدمہ بھی لڑتے ہیں پیشنر۔ حالانکہ سید محمد مظفر اور ان کی کونسل جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، الخدمت ان کا وہ ہے منشور، اور خدمت کے جذبے سے آئیں اور یقینی طور پر خدمت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ کہیں سے خبر آتی ہے وہاں نہیں مل رہا، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کاش ہم ناظم آباد ٹاؤن میں ہوتے۔ کیوں ہوتے؟ اس لیے کہ محنت کشوں کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں نعمان صدیقی وائس چیئرمین، بتعارف کرا دیا، حالانکہ کرانا نہیں چاہیے تھا، آپ لوگ دیکھتے رہتے ہو، اس کو بات بھی کراتا رہتا ہوں۔ پہلے تو ان سے پوچھتے ہیں ایک وہ جو اصل مسئلہ ہے جس پہ لوگ میری گدیاں پکڑتے ہیں، ہماری قابل احترام اساتذہ۔ بھائی صاحب، آپ نے وہ ایک پروگرام کیا تھا، بڑا شاندار لیپ ٹاپ دیے تھے ہماری بچیوں کو جو A1 گریڈ میں آئی تھیں، 7 بچیاں تھیں، پھر شیلڈ ویلڈ بھی دی تھی۔ وہاں آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ٹائم اسکیل دینے جا رہے ہیں، وہ کس مرحلے میں پہنچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے جو ہے وہ ناظم آباد ٹاؤن کے حوالے سے جو بات کی ہے، پہلے تو میں آپ کو اس کے ایجوکیشن کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ جو چیئرمین صاحب نے اعلان کیا تھا ٹائم اسکیل کے حوالے سے، اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ہم نے نوٹیفائی بھی کر دیا ہے، آرڈر بھی جو ہے اس کا نکل گیا ہے، اور یہ اس وقت جو ہے ہماری ایجوکیشن کا ٹائم اسکیل، فرسٹ ٹائم اسکیل جو ہے وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اور یہ جو ہم نے چیئرمین صاحب نے وعدہ کیا تھا، الحمدللہ اس وعدے کو جو ہے وہ نبھایا ہے، اور اسی طرح آگے بھی جو ہے ہم اپنے ناظم آباد ٹاؤن کے جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں ان کے لیے ہم لیو انکیشمنٹ اور فائنینشیل اسسٹنس جو ہے، آپ یقین کریں کہ وہ ابھی نیل ہے ہمارے پاس، ابھی جو ہے سپتمبر 2025 تک جو ہے وہ ہمارا نیل ہے، وہ ہم پے کر چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ بڑی بات کہہ رہے ہیں، اور یقیناً ناظم آباد میں دکھاتا رہتا ہوں نا، تنخواہ ہوتی ہے، اس کے بعد ہاں بھائی پائپ لائن میں کتنے 5 ہے 7 ہے 10 ہے 12 ہے، 2 ان کو بھی نمٹاؤ۔ یہ ہے ان لوگ کا کام جو الخدمت سے تعلق اور خدمت کے جذبے سے آئے، خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا یار یہ بتائیں، میں سب سے پوچھتا ہوں، آپ سے ہی پوچھوں گا، ناظم آباد میں تو سیوریج کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، آپ لوگ تو دل باغ ہوتا ہوگا، سڑکیں بھی بناتے ہوگے، پیور والے بلاک بھی، سیوریج کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرسکون زندگی گزار رہو آپ۔ دیکھیں، یہاں اگر ناظم آباد میں دیکھا جائے تو بنیادی مسئلہ جو ہے وہ سیوریج ہی ہے، اور واٹر اینڈ سیوریج ہے، اور یہاں پر حالانکہ ہمارا ڈومین نہیں بنتا ہے یہ، اور یہ اپنے ہمارے میئر صاحب جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جو ہے چیئرمین بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ناظم آباد ٹاؤن اب تک جو ہے 6.5 سے 7 کروڑ روپے جو ہے سیوریج کی مد میں اور واٹر کی مد میں جو ہے لگا چکا ہے اب تک۔ اور جب ہماری جو ہے وہ چیزیں پروسیس کے لیے جاتی ہیں، فائلیں پروسیس کے لیے جاتی ہیں، تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے سر اس میں تو اتنا بجٹ ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو پھر ہمیں جو ہے وہ ایک سپلیمنٹری جو ہے وہ بجٹ وہ اپنے کونسل سے اپروو کرنا پڑتا ہے سیوریج اور واٹر کے لیے۔ تو یہ جو ہے اب اس کے علاوہ جو ہے جہاں ہم اپنے پیور بلاکس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو لازمی پورا ناظم آباد جو ہے سیوریج کا برا حال ہے، تو وہاں ہم سب سے پہلے جو ہے سیوریج کی جو ہے وہ اپنا اس کو معاملات کو کلیئر کرتے ہیں، واٹر کے معاملات کو کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم پیور بلاکس پہ اور روڈوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، جو آج کل ناظم آباد اہل ناظم آباد جو ہے وہ روڈوں کے معاملے میں بھی بہت کرب میں اور مشکلات میں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے بہت جلد جو ہے وہ آپ کو ہم 3 بڑی روڈوں کا ناظم آباد میں جو ہے وہ آپ کو تحفہ دیں گے، جو ایک عیدگاہ سے جو ہے کرب ہو کے جاتی ہے عباسی شہید تک، اور ایک جو ہے وہ کھیر ابی صالح سے جو ہے چاندنی چوک تک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مجسٹک سے لے کر خلافت چوک تک بھی جو ہے یہ روڈ جو ہے مین روڈ ہے ناظم آباد کی، جہاں پر جو ہے
روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں شہری جو ہے سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر جو ہے یہ ہم آپ کو یہ روڈ بنا کے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ سال یعنی کہ آپ کہہ رہے ہو ترقی کا سال ہے, ترقیاتی کاموں کا جال جو بچھا رہے ہو آپ, وہ ان کو جو اہلیان ناز آباد ٹاؤن کو ایک بلدیاتی سہولتوں کی دہلیز پہ پہنچاؤ گے. لیکن یار آپ بھی بڑے معصوم آدمی ہو یار. ہمارا مظفر صاحب چیئرمین بھی بڑا سیدھا آدمی ہے, آپ کو کھیلنا نہیں آتا یار. کھیلنا سیکھنا ہے یوسف صاحب سے سیکھو. وہ دیکھو کیسے چھیڑتے ہیں ہمارے میئر کراچی لڑکے کو, اتنا خوبصورت ہینڈسم لڑکا ہے, جل جاتے ہیں وہ جھولا جھولتا ہے یا سفاری پارک جاتے ہیں. اب وہ لڑکا وہاں سے واردات کر دیتا ہے, ان کے خلاف بھی بولتا ہے. یوسف صاحب کھیلنے دونوں طرف وکٹ گئے. آپ لوگ شریف آدمی ہو, آپ کھیل نہیں رہے. اب دیکھو وہ جب کھیلتے ہیں تو وہ ان کی یوسی میں آ کے پیور والے بلاک لگانے شروع کر دیتے ہیں. آپ بھی چھوڑو, شاید آپ کے یہاں بھی آگے کہیں وہ پیور والے بلاک لگا کے آپ کو تنگ کرے تو کام تو ہو جائے گا آپ کا. نہیں, ایسا اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 12 میئر کو جو ہے ان کی روڈیں ناز آباد میں جو ہیں جو کے ایم سی کی ڈومین میں روڈز آتی ہیں وہ 12 یاد کرائیں اور ان کو ہمیشہ جو ہے ان کو خطوط لکھے, تمام چیزیں کیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے چیئرمین صاحب اپنا میئر صاحب شاید میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ناز آباد کو جو ہے اون ہی نہیں کرتے. وہ اور جو ہم سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو کے ایم سی میں کام کرنا چاہیے وہ کے ایم سی میں کام نہیں کرتی, وہ ان روڈوں پہ کام نہیں کرتے. اور جہاں جو پارک ہم بناتے ہیں اور وہ آ کے جو ہے اس پہ قبضہ کر کے وہ کام رکوا دیتے ہیں, اس پہ آ کے جو ہے وہ شور شرابہ کرتے ہیں, جو کہ سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ کسی بھی پارک پہ کمرشل ایکٹیویٹی الاؤ نہیں ہے اور نہ کوئی جو ہے چارجڈ پارکنگ ہے. اس کے باوجود جو ہے کے ایم سی جو ہے یہاں پر ہمارے یہاں جو ہے وہ ہم پارک بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کی تزئین و آرائش کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ جو ہے پارکنگ کا جو ہے وہ لے کے اور وہاں سے جو ہے توڑم تاڑی کر کے جو ہے چلے جاتے ہیں یہ لوگ. وہ تو انہوں نے توڑ تاڑ دیا تھا, آپ نے کونسل سے قراردادی منظور کی تھی, ایک پارک بنا رہے تھے, کوئی پارکنگ ہے بالکل آپ کے ورک شاپ کے وہاں کمرشل ہو جائے گا, اس کا نام میں نہیں لیتا لیکن وہ کمرشل جگہ ہے, اس کا نام اس لیے نہیں لیتا. لیکن یہ کہ وہ جگہ پارک کی تھی. اب اگر ناز آباد ٹاؤن بنا رہا تھا تو اس سے تو سہولت, ایک سفری سہولتیں اچھی ملتی, چاہے وہ کے ایم سی اگر رون کرتی ہے تو کے ایم سی کو تو پیسے بچ رہے تھے, لیکن انہوں نے تو وہاں کے کمرے شمرے بھی پھینک دیے تھے, سب کچھ گرا دیا. تو غیر قانونی پارکنگ بھی 2 جگہ چل رہی ہے. جی ہاں, اس وقت ناز آباد میں مطلب جو غیر قانونی پارکنگ ہے وہ 2 جگہ چل رہی ہے. اور جو ہم اپنا پارک بنا رہے تھے جس پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا بہت ہنگامہ رائی کی, تمام چیزیں ہماری جو ہم نے کام کر چکے تھے تقریباً 50% کام کر چکے تھے, اس کو انہوں نے جو ہے وہ بہت تہس نہس کر دیا اور کر کے چلے گئے. اس کے باوجود جو ہے اس پہ ہم نے اسٹینڈ کیا اور اس پہ جو ہے ہم نے بات چیت کی, لیکن وہ اپنی جو ہے روش سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. یار اب سچ سچ بتا دو یار, اب ہم تنگ آ گئے آپ کا چہرہ دیکھ کے, مظفر صاحب ہمارے چیئرمین ان کا چہرہ دیکھ کے, ظہیر کا چہرہ دیکھ کے. کوئی اچھے اچھے پھول دکھاؤ یار, کوئی ہے تحفہ وفہ کے نہیں ہے نعمان بھائی؟ جی ہاں, انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والی جو یہ سردی ہے اس میں ہمارا جو ہے وہ ناز آباد ٹاؤن پہلے بھی کرتا ہوا ہے اور اس مرتبہ بھی انشاءاللہ ہم فلاور شو کریں گے, گل داؤدی شو کریں گے. اس میں بہت جلدی جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ناز آباد کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آپ کو ملے گی. یہ تھا اصل تحفہ. اچھا انہوں نے اصل تحفہ تو فلاور شو میرا فیوریٹ ہوتا ہے نا, میرا نہیں ہوتا, خواتین بچے بزرگ اور پھولوں سے پیار کرنے والوں کا ایک تحفہ ہوتا ہے. ناز آباد ٹاؤن نے پچھلے سال بھی زبردست کیا تھا, اس سے پہلے بھی زبردست کیا تھا, عیدگاہ بھی کیا تھا, بہترین پروگرام کیا تھا. اور اتفاق سے اس دن کوئی ایک بڑا پروگرام اور بھی تھا, قوالی کا مشاعرہ تھا, مشاعرہ تھا اس میں ڈبل 2 in 1 پروگرام تھا, زبردست کیا تھا ناز آباد ٹاؤن نے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں فلاور شو ہم دینے جا رہے ہیں. ناز آباد ٹاؤن کے چیئرمین سید محمد مظفر, وائس چیئرمین نعمان صدیقی, ہمارے ان کے کونسل کے ممبران قابل احترام, کونسل کی جو ہماری ممبران ہے ان سب کے اشتراک سے ہوتا ہے نا سارا, ہمارے افسران کی کوشش ہوگی, پارکس ڈپارٹمنٹ کی. لیکن آپ نے شاید اوپر سے نکل گیا ہوگا, 3 بڑی شاہراہیں دینے جا رہے ہیں جن کی تعمیر کا کام 1-1.5 مہینے میں کہہ رہے ہیں مکمل ہو رہا ہے. میں وہ ہم ناز آباد ٹاؤن دینے جا رہا ہے. میں سے مراد ہوتا ہے ناز آباد ٹاؤن, کیونکہ وائس چیئرمین ہے نا. تو 3 تحفے وہ آ رہے ہیں 1-1.5 مہینے میں, پلس فلاور شو کا تحفہ. ناز آباد ٹاؤن پہلے سے ذرا یقیناً امپروومنٹ کرے گا, بہتر طریقے سے لائے گا. ایک چھوٹی سی ملاقات میں وائس چیئرمین نعمان صدیقی سے آپ سے ملاقات کرانی تھی, کچھ مسائل تو وہ بتا دیا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, شریف آدمی ہے, میئر کراچی کو اگر چھیڑے ہمارے یہ اور مظفر صاحب, وہ تب کے یہاں پہ بھی ان کی کوئی اور یوسی ہوگی تو اس میں پیور لگا دے گا, ان کا کام ہو جائے گا. لیکن اب دیکھتے ہیں, یہ مظفر صاحب کو چھیڑوں گا, بھائی تم ہی چھیڑ دو میئر کو, یہ تو شریف آدمی چھیڑ ہی نہیں رہے. اگر مظفر صاحب نے چھیڑ دیا تو غضب ہی کریں گے وہ. آدھا بس. خبر شامل کریں کہ کورنگی ٹاؤن کی یوسی نمبر 7 میں صفائی ستھرائی کی مہم بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہے. چیئرمین ٹی ایم سی کورنگی محمد نعیم شیخ نے عوام کو یقین دلایا کہ بلدیاتی نمائندے ان کے اعتماد کے لائق ہیں اور شہریوں کو صحت مند, صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कुरंगी के चेयरमैन नईम शेख, वाइस चेयरमैन टीएमसी कुरंगी जरीन ऐवान और म्यूनिसिपल कमिश्नर टीएमसी कुरंगी गुलाम सरवर राहु पोटो की खुसूसी हिदायत और निगरानी में यूनियन काउंसिल 7 कुरंगी टाउन में सफाई और सुथराई की मुहिम जोश और जज्बे के साथ जारी है। सफाई अमला सुबह और शाम गलियों नालियों और कचरा कुंडियों से मलबा और कूड़ा करकट उठाने में मसरूफ है, जबकि हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों की झाड़ू और धुलाई का अमल भी तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन नईम शेख का कहना है कि हमारा मकसद ये है कि आवाम को एक सेहतमंद, साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम किया जाए। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि कुरंगी को मिसाली टाउन बनाने के लिए सफाई पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। सफाई निस्फ ईमान है और हम सबका फर्ज है कि अपने इलाके को साफ रखने में किरदार अदा करें। वाइस चेयरमैन जरीन ऐवान ने सफाई के अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि हर मोहल्ले की सफाई को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को बेहतर बल्दियाती सहूलतें फराहम हो। म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राहु पोटो ने मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत दी कि सफाई के निजाम को मुस्तकिल बुनियाद फाल रखा जाए और अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई। म्यूनिसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्लाह और टाउन वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर का अहसन इक़दाम। सियालकोट कन्वेंशन 2025 में शिरकत के लिए अक़लियती मुलाज़मीन और ज़ायरीन को माली मुआवनत फराहम कर दी गई। म्यूनिसिपल कमिश्नर का कहना है कि इस्लाम हमें रवादारी, मसावात और दूसरे मज़ाहिब के एहतराम का दर्स देता है। म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन मुनव्वर हुसैन मल्लाह और टाउन और वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मसावात शहरी के फरोग के लिए एक मिसाली कदम उठाते हुए ईसाई मुलाजमीन और ज़ायरीन को सियालकोट कन्वेंशन 2025 में शिरकत के लिए माली मुआवनत फराहम कर दी। न्यू कराची टाउन की जानिब से 8 ईसाई मुलाजमीन को फीकस 25,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए ताकि वो अपने मजहबी फराइज और रसूमात बआसानी अदा कर सके। इस मौके पर टाउन कमेटी चेयरमैन बराए अक़लियती उमूर आसिफ रोजर भट्टी, फाइनेंस ऑफिसर मोहम्मद सलमान शेख भी मौजूद थे। सियालकोट कन्वेंशन जो 1904 से हर साल मुनक़िद होता आ रहा है, मुल्क भर के ईसाई ज़ायरीन के लिए रूहानी तजदीद, इबादत और बरकतों का एक तारीखी इज्तिमा है। म्यूनिसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्लाह ने ईसाई मुलाजमीन को चेक तकसीम करते हुए कहा कि इस्लाम हमें रवादारी, मसावात और दूसरे मज़ाहिब के एहतराम का दर्स देता है। मैं समझता हूँ कि हर शहरी, ख्वाह वो किसी भी मजहब या अकीदे से वाबस्ता हो, रियासत और इदारों की तवज्जो और सहूलत का यकसा हक रखता है। न्यू कराची टाउन की इंतजामिया का ये आज़म है कि कोई भी फर्द महज वसाइल की कमी की वजह से अपने मजहबी फरीजे या रूहानी इज्तिमा में शिरकत से महरूम न रह जाए। टाउन वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने कहा कि मजहबी रवादारी दरअसल अमन, मोहब्बत और बाहमी एहतराम की बुनियाद है और यही जज्बा एक मजबूत और मुत्तहिद मुआशरे की जमानत बनता है। और हम चाहते हैं कि न्यू कराची टाउन एक ऐसा इलाका बने जो मजहबी हम आहंगी और इंसानी एहतराम की अलामत के तौर पर पहचाना जाए। ये माली मुआवनत हमारे इसी विजन का तसलसल है। इस मौके पर टाउन कमेटी चेयरमैन बराए अक़लियती उमूर आमिर रोजर भट्टी, जो सियालकोट कन्वेंशन में जाने वाले ज़ायरीन के सरबराह भी हैं, उन्होंने टाउन इंतजामिया के इस इक़दाम पर जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदों और अफसरान ने अमली तौर पर साबित किया कि वो सिर्फ एक मुनज़्ज़म नहीं बल्कि एक नरम दिल रखने वाले इंसान भी हैं। ईसाई बिरादरी उनकी शुक्रगुजार है कि उन्होंने अक़लियतों को बराबर के शहरी तस्लीम करते हुए उनके मजहबी इज्तिमा में शिरकत के लिए जो सहूलत फराहम की है वो एक तारीखी और यादगार कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि न्यू कराची टाउन में इस तरह के इक़दाम से बाहमी एतमाद, यकजहती और मजहबी एहतराम के नए दरवाजे खुलेंगे। अवामी हल्कों ने भी टाउन इंतजामिया के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदों की क़यादत में न्यू कराची टाउन खिदमत, उखुवत और रवादारी की अमली मिसाल बन चुका है। माड़ीपुर टाउन के चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान ने अफसरान के साथ इजलास में बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए खसरा की बीमारी से बचाव के लिए मौसर और फौरी इक़दामात करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन मारीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा है कि हम अपने एरिया ने मारीपुर टाउन के ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों को और ख़ुसूसी तौर पर बच्चों को हर किस्म के मूजी मर्ज से महफूज बनाने के लिए इक़दाम करते चले आ रहे हैं और सिंध हुकूमत इसमें मुकम्मल हमसे ताउन कर रही है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन मारीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने आज यकीनन जहां अपने ऑफिस में लोगों से मुलाकात भी करते रहते हैं, फिर वाज़ेह तौर पर मारीपुर टाउन के हवाले से खसरे की मुहिम के हवाले से खुसूसी तौर पर अपना पैगाम भी जारी किया। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि मासूम बच्चों को हर हाल में खसरे जैसे मूजी मर्ज से भी बचाएं, जबकि डेंगू, मलेरिया और उसके खात्मे के लिए भी स्प्रे मुहिम का सिलसिला तसलसल से जारी है। तमाम उस मौके पर वो कह के आ रहे, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं केमाड़ी टाउन के तमाम आवाम को
सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ और उसके बाद ये जो मूजी मरज़ है बच्चों की जो पूरे हमारे टाउन के अंदर जो इस वक्त जो है ना ये फैल चुकी है, जिसमें ज़िला केमाड़ी हमारा है और मैं मारीपुर टाउन का चेयरमैन हूँ। तो मैं आप तमाम बहनों से, भाइयों से, दोस्तों से अपील करता हूँ कि हमारे जो इदारे के जो लोग आपके पास आते हैं और जो हमारे सेंटर जो हमने कायम किए हैं, तो मेहरबानी करके आप वहाँ अपने बच्चों को लेकर के जाएं और अपने बच्चों को ये दवा पिलाई भी और इंजेक्शन भी लगवाएं कि इस मूजी मरज़ से जो है ना हमारे बच्चे बच सकें। क्योंकि अब बहुत अजीब व गरीब रिजल्ट भी आ रही है कि कुछ बच्चों को ये बीमारी हो गई थी तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मेरी आप तमाम मारीपुर टाउन के अपने भाइयों और बहनों से ख़ास करके ये अपील है और इल्तिजा है कि आप इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें और इस मूजी मरज़ से अपने बच्चों को आप बचाएं। क्योंकि 334 के करीब केस जो है वो हमारे केमाड़ी ज़िले के अंदर इस वक्त आ चुके हैं, जिसको हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है ना हमारे सामने रखा है और नोट भी हमें करवाया है। और उसमें हमारे मारीपुर टाउन के जो मरीज़ हैं, बच्चे हैं, वो तकरीबन कोई 110-112 के करीब बता रहे हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है आप तमाम मारीपुर के अवाम से, ख़ास करके केमाड़ी के ज़िले के अवाम से, कि आप इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें कि ये ना हो कि वो हमारे बच्चे जो है अपाज हो जाए, हमारे बच्चे जो है ना वो इंतकाल कर जाए। तो ये एक मूजी मर्ज़ है और इसके साथ जो है ना हमें मुकाबला भी करना है और हमने अपने बच्चों की जो है ना देखभाल भी खुद करनी है। और ये एक गवर्नमेंट की तरफ से भी ये आपको जो है ना एक अपील की जा रही है और मैं भी आपका भाई, आपका खादिम यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो मैं भी आपसे ये अपील करता हूँ कि आप इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन मारीपुर टाउन हिमायू मोहम्मद खान यकीनी तौर पर मिशावती अमल के जरिए अपने एहलियान मारीपुर टाउन के खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों को हर किस्म के मूजी मर्ज़ से बचाने के लिए अमली तौर पर मेहनत करते दिखाई देते हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। सफूरा टाउन राशिद खास खेली ने सफूरा टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। कहते हैं कि पेवर ब्लॉक्स की तनसीब समेत दीगर तरक्याती काम मुकम्मल होने के करीब हैं, जिनका मकसद शहरी सहूलियात को बेहतर बनाना और टाउन को जदीद खुशगवार माहौल फराहम करना है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली ने अचानक दौरा करके अब्दुल्ला शाह गाजी गोड़ समेत मुख्तलिफ मकामात पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर इनके हमरा UC4 के चेयरमैन बशीर खास खेली समेत दीगर इलाका मौजूदीन भी मौजूद थे। तरक्याती कामों के मुआयने के दौरान इन्होंने कहा कि न सिर्फ अहम जगहों पर तरक्याती काम जारी हैं, बल्कि इसके साथ गलियों मोहल्लों में भी तरक्याती काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं। टाउन में पानी और सीवरेज के मसाइल दूर करने के साथ देरीना मसाइल भी दूर किए जा रहे हैं। राशिद खास खेली ने कहा कि सफूरा टाउन को की जानिब गामजन करना अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी कई अहम नौयत की शाहराहों पर काम जारी है, जिसमें मॉन्यूमेंट्स की तामीर भी शामिल है। इस मौके पर मौजूद अवाम ने चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली को तरक्याती कामों की अंजामदही पर सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में सफूरा टाउन कराची के अहम तरीन टाउन में शामिल होगा, जिसके UCs को बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। गार्डन की UC नंबर 3 के चेयरमैन की काविशें रंग ले आईं। मेयर कराची की हिदायत पर वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन ने मजार वाली गली की सीवरेज लाइनें तब्दील करने का फैसला कर लिया। पाइप लाइनें मुतासिरा मकाम पर भी पहुंचा दी गईं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जी जुनेद जावेद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गार्डन के इलाके में और यहाँ पर बेशतर गलियों में सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जिसकी वजह से बल्दियाती नुमाइंदों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आवाम उनके पास शिकायत लेकर जाते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है वो उस बड़े पैमाने पर काम नहीं हो रहे जिस बड़े पैमाने पर काम होने चाहिए। यहाँ पर मुताद्दिद गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर गटर इस वक्त भी उबल रहे हैं और जो रोड बिछाने का काम
انتظامیہ نے کرنا ہے، ٹاؤن نے کرنا ہے، اور یو سی کے مدد سے یہ کام جو ہے وہ سارے ہونے ہیں، وہ بھی کام نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یو سی کے چیئرمین گلفام حیدر ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر کیا کر رہے ہیں؟ پاس واس کروا لیا سنا ہے پورا ہی؟ جی ماشاءاللہ جی پاس ہو گیا، بڑے ایفرٹ کے بعد پاس ہوا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پائپ بھی آ گئے ہیں اس کے، لیکن کیونکہ یہاں پہ لائن لوڈ رہتی ہے تو یہ رات میں کام ہوگا، یا تو آج رات کو ہوگا یا کل رات میں انشاءاللہ کام ہوگا۔ ندیم ایکسین بھائی سے میری بات ہو گئی ہے، بڑی محنت کے بعد یہ کام آیا، اور میں اس کے لیے میئر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خصوصی فنڈ سے یہ کام دیا ہے یہاں پر۔ باقی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا، کیونکہ یہاں پہ سیوریج اولڈ سٹی ایریا میں بہت خراب ہے، لیکن ان کے پاس شاید فنڈ نہیں ہے، کیا جب بھی جاؤ فنڈ نہیں ہے، بڑی مشکلوں سے میئر کو انوالو کر کے پھر ہم نے یہاں پہ کیا، اصل میں وجہ سب سے بڑی ہے کہ یہاں پہ ایک مزار ہے، اور اس کا کبھی عرس ہو رہا ہوتا ہے، کبھی جو نا اس میں کچھ جمعرات آ رہی ہوتی ہے، 9 چندی جمعرات آ رہی ہوتی ہے، 11ویں شریف آ رہی ہوتی ہے، تو ان کے یہاں پروگرام ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی پرابلم ہے۔ آگے اسکول بھی ہے، یہاں بچوں کا آنے جانے کا مسئلہ، آپ بلڈنگیں بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ہائی رائز بلڈنگ ہے، بلڈنگیں بھی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ڈینگی کی وبا بھی بہت زیادہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ان لوگوں کو تو بڑی مشکل ہوتی ہوگی جہاں سے وبا جو مچھر وغیرہ پیدا ہوتے ہوں۔ اچھا مچھروں اور ڈینگی کے حوالے سے تو میں آلریڈی یہاں پہ اسپرے وغیرہ کروا رہا ہوں، تو جتنا میرا فنڈ ہے، جتنا میں کرا سکتا ہوں، میں پوری یو سی میں بار بار کرا رہا ہوں جہاں جہاں میں کرا سکتا ہوں۔ اور یہاں پہ جو نا اصل میں لین اتنی پرانی ڈلی ہوئی ہے کہ یہاں 6 ڈایا کی لین ہے، اور وہ 6 ڈایا کی لین کو ہم 12 کی ڈایا پہ کنورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، اگر 12 کی ڈایا پہ کنورٹ ہو جائے گا تو کسی حد تک یہاں کی عوام کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ میرے کیمرہ مین اس جانب آپ کو دکھائیں گے کہ پائپ جو ہے وہ یہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں، 2 سے 3 روز کے اندر باقاعدہ طور پر یہاں پر کھدائی کا عمل شروع ہو جائے گا، اور پھر گڑھا لگانے کے بعد یہاں پر جو انجینئرز ہیں وہ اس پوری پائپ لائن کو جو ہے وہ بچھا دیں گے، کیونکہ اس گلی میں ایک مزار بھی ہے، عرب شاہ کا مزار کہلاتا ہے، یہاں پر منتظم موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی کیا پریشانیاں رہتی ہیں آپ کو؟ السلام علیکم۔ پریشانی تو ہمیں ادھر 2-3 سال سے ہے، لیکن 6 مہینے سے یہ پریشانیاں کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ 6 مہینے سے ہم چیئرمین گلفام حیدر ہاشمی سے ملاقات کر رہے، ان کی محنت رنگ لے آئی ہے، انہوں نے تھوڑا ہمارے ساتھ تعاون کر کے پاس کروا دی ہے گلی مرتضیٰ وہاب سے، پاس کروا دی ہے مہر مرتضیٰ وہاب سے، اور انشاءاللہ انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ آج رات یا کل رات سے کام شروع ہو جائے گا یہاں پر۔ متعدد اور بھی اسی یو سی کی گلیاں ہیں جہاں پر کام کروانے کی ضرورت ہے، کچھ ایسی گلیاں ہیں جہاں پر گٹر لائنوں کے اندر سے پانی ابل رہا ہے، وہاں کی جو سیوریج لائن ہیں ان کو وینچنگ کرانے کی ضرورت ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ایشو ہیں جس کے اوپر انتظامیہ اگر مل بیٹھ کر کام کرے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اب خبر شامل کریں کہ لیاری ٹاؤن کے میونسپل کمشنر حماد اینڈی خان کے ہمراہ برطانوی نشریاتی ادارے کی معروف شخصیت قاسم شیخ نے لیاری کا دورہ کیا اور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میونسپل کمشنر حماد اینڈی خان کے ہمراہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے نشریاتی ادارے کی معروف شخصیت قاسم شیخ نے لیاری کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران نوجوانوں نے اپنی فنی مہارت، محنت اور کھیلوں کے جذبے کا شاندار مظاہرہ کیا، جسے مسٹر قاسم نے خوب سراہا۔ انہوں نے کہا کہ لیاری کے نوجوانوں میں پوشیدہ توانائی اور ٹیلنٹ پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ I have come to Liari today. I have walked around in amongst the community. I have met with everybody here today. All I have seen is a khush khalaq, lovely, passionate. میونسپل کمشنر حماد اینڈی خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ لیاری کی باصلاحیت نوجوانوں کو ہمیشہ سندھ حکومت نے سپورٹ کیا اور ان کی قابلیت کو پروان چڑھایا ہے۔ Liari is a place, a peaceful place where you'll only find peace-loving people. So come out here, support them. They need your support. Give them the platform that they require, because the kind of talent that they have, you won't find this in Pakistan. یہ دورہ لیاری کے نوجوان کھلاڑیوں کی غیر معمولی صلاحیتوں اور کھلاڑیوں سے وابستگی کو قریب سے دیکھنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اور بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ محمدی گراؤنڈ عزیز آباد بلاک 8 کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے، جبکہ چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ نے محمدی گراؤنڈ عزیز آباد بلاک 8 کا دورہ کیا، جہاں گراؤنڈ کی تزئین و آرائش اور رینوویشن کے کاموں کا معائنہ کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گلبرگ ٹاؤن عزیز آباد کے بلاک 8 میں محمدی گراؤنڈ کی تزئین و آرائش پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ گراؤنڈ کے چاروں اطراف جدید فیلڈ لائٹس نصب کی جا رہی ہیں، جبکہ شہریوں کے لیے جاگنگ ٹریک کی تعمیر بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ چیئرمین نصرت اللہ کا کہنا ہے محمدی گراؤنڈ کی بحالی شہریوں کو صحت مند اور تفریحی سرگرمیوں کے بہتر مواقع فراہم کرنے کی غرض سے کی جا رہی ہے۔ کھیل کے میدانوں، پارکوں اور عوامی مقامات کی بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
8 میں، اور یہ محمدی گراؤنڈ ہے. میرے ساتھ یو سی چیئرمین خواجہ غلام قمر صاحب موجود ہیں، اور میری پوری ٹاؤن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈائریکٹر پارکس ندیم حنیف صاحب موجود ہیں، ڈائریکٹر ایکس سی این ایم این ڈی جو ہے وہ یاور صاحب موجود ہیں، منیر یعقوب صاحب جماعت اسلامی سے موجود ہیں، توصیف صاحب موجود ہیں، شعیب احمد صاحب ہیں، اور فاروق نعمت اللہ صاحب جو ہمارے یہاں اسسٹ کرتے ہیں. یہ ساری ٹیم موجود ہے، اور یہ وہ گراؤنڈ ہے جو بہت ہی پرانا اور روایتی، اور یہاں بہت ایک زمانے میں یہاں پر ٹورنامنٹس کا انعقاد ہوتا رہا ہے، اور یہاں سے اچھی کرکٹ لوگ کھیلتے رہے. تو اس کو دوبارہ سے گلبرگ ٹاؤن نے اس کی بحالی کا کام شروع کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اطراف کے اندر جو فلڈ لائٹس بھی تقسیم تنصیب کا عمل مکمل ہو گیا ہے، اور کچھ کام اس کا باقی ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلد مکمل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں اہم جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اس میں اس کی باؤنڈری جو ہیں وہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہیں. اس کی گرلز انشاءاللہ بھی اس پہ لگ جائیں گی تو یہ مکمل ہوگی. اور ایک بڑا جو اس میں اور جو نیا چینج آنے جا رہا ہے وہ اس کا ٹریک ہے، جاگنگ ٹریک، جو اس وقت آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہمارے شہر اور پورے ملک میں اس وقت دنیا میں لوگ جاگنگ اور واک کی بات کر رہے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں، اور نوجوانوں کو کھیل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ٹریک کی بہت ضرورت ہے. تو ان علاقوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ٹریک نہیں ہیں، ناپید ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہاں محمدی کالونی کے لیے، یہاں کے اطراف کی آبادی کے لیے ایک نیا اچیومنٹ ہوگی. اس موقع پر ان کے ہمراہ سابق ٹاؤن ناظم فاروق نعمت اللہ، یو سی چیئرمین خواجہ قمر، ڈائریکٹر باغات ندیم حنیف، ڈائریکٹر سینیٹیشن وقار احمد، ڈائریکٹر ایڈمن محمد علی، ایکس سی این ایم این ای محمد یاور اور علاقے کے رہائشی بڑی تعداد میں موجود تھے. کیمرہ مین فرقان حسین کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 نیوز، کراچی. کراچی میں فائر ٹریننگ اکیڈمی کا افتتاح کر دیا گیا، جبکہ جسٹس ہیلپ لائن اور دیگر شخصیت کی کوششیں کامیاب رہیں. ندیم شیخ ایڈوکیٹ نے محکمہ داخلہ کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. کراچی میں خوبصورت تقریب ہوئی اور ایف پی آئی پی ٹریننگ اکیڈمی کا آغاز امریکن نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن NFPA منظور شدہ ایجوکیشن نیٹ ورک کے تعاون سے آج یقینی طور پر اس کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں فائر سیفٹی ماہرین، انجینئر، فائر ایکسپرٹ، سرکاری اداروں، صنعتوں، غیر سرکاری اداروں کے NGOs کے ماہرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر یقینی طور پر میزبانوں نے اور دیگر نے اپنی تقریر میں مکمل طور پر آگاہی بھی فراہم کی. سونیا زرینی کی زبانی اور ڈزن کرا. میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے CSR کے پورشن میں، HSC کے پورشن میں، پلانٹیشن کے پورشن میں کہیں کمپرومائز کیا. انہوں نے مجھے بولا میں نے کہا فنڈز آ جائیں گے، فکر نہیں کریں، ہم ارینج کر دیں گے. اور دس از ہاؤ دا ورک ہو کہ اگر ایک بندہ اپنا شہر جمع کرے گا تو کبھی چھتہ نہیں بنے گا. جب چھتہ بنے گا تو کسی کو فائدہ ہوگا. تو ہم سب اپنی نالج جمع کریں. میرے ساتھ خالد صاحب تھے، یہ 30 سال باہر کے پروجیکٹ ہیڈ رہے ہیں. انہوں نے پوری ایسی کمپنی چلائی ہے جو جرمن ٹیکنالوجی زبردست تھی، سیفٹی میں زبردست تھی، سیفٹی بیہیویئر میں زبردست تھی، اور اس کے بعد بھی ابھی تک ایسا کنسرن پورے انڈسٹری کو لک آفٹر کرتے ہیں. تو ان کو میں نے انیشیٹو دیا لاسٹ 5 سال، تقریباً 10 سال پہلے، کہ آپ مجھے جوائن کریں. اور انہوں نے ٹریننگ کرائی. ہم نے IB میں ٹریننگ کرائی، ہم نے پے میں ٹریننگ کرائی، ہم نے وہاں کینٹ میں جا کے ٹریننگ کرائی. ہم نے وہاں گئے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جہاں ہمیں پتہ چلا کہ گولی بھی ماری جا سکتی ہے اگر آپ بغیر اجازت کمرے سے باہر نکل لیں. FPIP ادارہ جو ہے، ہم ان کے کولیشن پارٹنر بھی ہیں، اور پاکستان میں واحد ہمارا جسٹس انٹرنیشنل ادارہ ہے جو پورے پاکستان میں فائر سیفٹی لاز پہ اور خاص طور پہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے گریٹ آنر ہے کہ ڈاکٹر محمد عمران تاج اور اس کی پوری فیملی، میں چاہوں گا کہ بھرپور تالیوں میں ان کے خاندان کو اپریشیٹ کیا جائے. جس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی، اپنی کمپنی کی، اپنے تمام اسٹیک ہولڈر کی جو تربیت کی ہے، اور میں اس لیے تربیت کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مینرز ایتھکس کا خاندان ہے. تو وی آر اپریشیٹ آن بہاف آف مائی جسٹس انٹرنیشنل. اور اس میں سب سے بڑی خوشائند بات یہ ہے، مجھے لگ بھی رہا ہے، عجیب سا لگ رہا ہے، کہ ہوم سیکرٹری ہمارے چیف سیکرٹری اقبال میمن صاحب کی جو ان کے بارے میں جو پیغام ہے وہ بہت اہم ہے. اور میری خواہش ہے کہ ان کا ذکر بھی یہاں ہونا چاہیے، ان کی پکچر ہے، ان کا جو پورٹ فولیو یہاں ہونا چاہیے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ اقبال میمن صاحب نے جو خصوصی پیغام آج آپ لوگوں کے لیے دیا وہ بڑا خوش آئند ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ پہلا ادارہ ہے FPIP جس کو وزارت داخلہ آن کرتی ہے.
یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان اور پاکستان کے شہریوں کو محفوظ بنائے گا، اور یہاں یقینی طور پر سب کو سیکھنے کا عمل بھی ایک فراہم کر دیا گیا ہے، لیکن پہلے اپنے گھروں کو محفوظ بنایا جائے تب کام کی جگہوں، صنعتوں اور کام کی جگہوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ اور یقینی طور پر یہ ساری چیزیں یا افتتاح ہوا ہے یہ محض دکھاوے کے لیے نہیں تھا۔ تاہم اس موقع پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے چیف فائر آفیسر ہمایوں خان، سول ڈیفنس کے کمانڈر محبوب شیخ، سول سوسائٹی کے نعیم قریشی، عثمان خان، سرفراز جعفری، خالد لطیف، فائر ریسکیو پاکستان کے جنرل سیکرٹری سید ذوالفقار شاہ جو کہ پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین بھی ہیں، حارث امین بھٹی، عظمت علی اور دیگر بھی یہاں موجود تھے، اور یقینی طور پر ان کی موجودگی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ریبن کاٹ کر ایف پی بی آئی اور یہ اکیڈمی بنا دی جائے، بلکہ یہ جسٹس ہیلپ لائن جو یقینی طور پر ندیم شیخ ایڈوکیٹ اور ان کی ٹیم عملی طور پر جدوجہد کر رہی ہے وہ صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کے لیے کر رہی ہے۔ جی ہاں، اور اس کو واحد ادارہ ہے اور جس میں جسٹس ندیم شیخ جسٹس ہیلپ لائن کے اور ان کی ٹیم کا نمایاں کردار ہے، جس میں پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ بھی ہراول دستے کے لیے سامنے یعنی فرنٹ پر دکھائی دیتے ہیں۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین گوہر خٹک نے بتایا کہ پینشنرز کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مزید فائلیں بلدیہ عظمیٰ کراچی روانہ کر دی گئیں۔ چیئرمین کا کہنا تھا کہ ٹاؤن انتظامیہ ہر ممکن اقدامات کرے گی تاکہ ملازمین اور پینشنرز کو ان کے جائز حقوق بر وقت فراہم کیے جائیں اور کسی قسم کی تاخیر یا رکاوٹ نہ پیش آئے۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک، وائس چیئرمین طارق محمود بھنگش اور ان کی کونسل کے ممبران یقینی طور پر اپنے محنت کشوں کے جائز حقوق اور اس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ملازمین ان کے بقایات کے لیے جو کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی دے گی یعنی پینشن دے گی، اس کے لیے حکومتی ہدایتوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام کاغذات کو فائلوں کو مکمل کر کے فل فور بلدیہ عظمیٰ کراچی بھیج دیتی ہے، آر ڈی کے پاس بھیجتی ہے یعنی ریجنل ڈائریکٹر کے پاس، پھر بلدیہ عظمیٰ کراچی اگر کوئی آبجیکشن ہوتا ہے تو اس کو بھی فارغ کر کے فائلوں کو دوبارہ بلدیہ عظمیٰ کراچی بھیجتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 2 لاٹ جی ہاں یعنی 2 فائلیں بھیجی ہیں۔ پہلی فائل 17 افسران و ملازمین کی ہے اور ان کو بھیج دیا گیا ہے، اب جا کے یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی پہنچ گئی ہے تاکہ ان کو پینشن مل سکے۔ اس میں مسمات سمینہ رؤوف ہیں جو پی ایس ٹی گریڈ 16 کی ہیں، جبکہ ظہور اقبال چوکیدار ہیں گریڈ 2 کے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اب ان کی پینشن کا مسئلہ ہے۔ محمد سلیم قریشی چوکیدار گریڈ 2، فرح ناز جو کہ گریڈ 14 کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرح ناز گریڈ 16 جی ایس ٹی ہیں۔ مسمات کیسر جو کہ سویپر ہیں گریڈ 2 کی یعنی سینیٹیشن سے، اور سعید خانم جی ہاں یہ گریڈ 16 کی ہیں، اور اس کے ساتھ سید عامر رضا کلرک ہیں گریڈ 16 کے سینئر کلرک ہیں، اشرف جہاں جو کہ پی ایس ٹی ہیں گریڈ 16 کی، اور روبینہ ناظم جو کہ گریڈ 16 کی ہیں، اور رضیہ سلطانہ گریڈ 16 اور فرزانہ مجید یہ بھی گریڈ 16 کی ہے، جبکہ ناز سلطانہ گریڈ 16 کی ہیں، صوفیہ تبسم 16 گریڈ کی ہیں، اور ایجوکیشن سے تعلق ہے یہ ہم جو نام لے رہے ہیں خواتین قابل احترام اساتذہ کا، مسمات عائشہ مجید جو گریڈ 14 کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعید احمد خان ڈپٹی ڈائریکٹر گریڈ 17 بی اینڈ آر سے ان کا تعلق ہے، عارف احمد خان یہ پی اے ہیں اور گریڈ 16 کے ہیں، ایڈمن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی فائلیں 17 کی چلی گئی ہیں، مزید پیپر بھی جا چکے ہیں لیکن وہ پیپر مجھے نہیں مل سکے، لیکن بہرحال تو بلدیہ عظمیٰ کراچی کو چاہیے کہ فل فور ان کی تیاری شروع کر کے عدالتی احکامات پہ 2 مہینے میں آپ کو پیسے دینے، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا گیا ہے سختی سے عدالت نے کہ ان کے پیسے دیے جائیں، لیکن ہم پھر کہیں گے 2 مہینے بہت ہوتے ہیں، اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ سے زور دیا جائے کہ عدالتی احکامات پہ عمل کرتے ہوئے وہ بھی پہلے قبل دے دے تاکہ ان کے چولہے چل جائیں۔ اس میں ہم نے جیسے بتایا گریڈ 16 کے تو ہیں، لیکن سویپر گریڈ 2 کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چوکیدار گریڈ 2 کے ہیں، 2 ہیں، اس میں ایجوکیشن سے تعلق ہے۔ ان کا گزارا کیسے چل رہا ہوگا یہ ذرا آپ لوگ سوچ لیں۔ لیکن چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک اپنے ٹاؤن کے تحت یقینی طور پر لیو انکیشمنٹ، فائنینشیل اسسٹنٹ وغیرہ دینے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ان کے تادم یعنی 3-4 مہینے تو چولہے 5 مہینے چل جائیں، کیونکہ پینشن کی فائلیں عذاب بنی ہوئی ہیں اور بلدیہ عظمیٰ کراچی اور فائنانس ڈپارٹمنٹ پنگ پونگ کھیل رہا ہے یعنی ٹیبل ٹینس کھیل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فائلیں تو شاہ فیصل نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی
तकलीफ इनकी बुकें जारी करती है और पेंशन जारी करती है। 60 दिन तो वैसे ही लिखे हुए हैं, 61वें दिन दोगे तो कौन सा एहसान करोगे। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।